اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آیات میں ہم نے عقیدہ باللہ، بالرسول، بالغیب، بالآخرہ یہ پڑھا، اور ہم نے پڑھا کہ لا ریب کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد ہم نے ہدایت کے بارے میں پڑھا کہ ہدایت کس کو ملے گی۔ متقیوں کی صفات پڑھی ہم نے کہ وہ کون متقی لوگ ہیں جن کو ہدایت ملے گی اور ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہم نے پچھلے میں یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو عطا کیا اس میں سے خرچ کرنے کا حکم عطا فرمایا ہمیں۔ پھر عمل کرنے میں ہمیں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنا ایک الگ بات ہے اور نماز پڑھنا ایک الگ بات ہے۔ یہ سب بحمد اللہ تعالیٰ وحسن توفیقہ فلہ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ہم نے 20 رکوع اپنے مکمل کر کے 20 آیات مکمل کر کے آج ہم نے تیسری رکوع شروع کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا رکوع جو ہے یہ 9 آیات پر مشتمل ہے۔ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے 25 تک کا اس پہ سبق پڑھیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہم اجعلنا من عبادک المتقین، اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین۔ اس سورت کو سورۃ الامتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 صورتوں والی سورت۔ حدیث قدسی میں یہ فرمایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو جس طرح بین النصفین کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آدھا آدھا تقسیم کیا تھا، یہ بھی نصفین میں تقسیم ہے۔ یہ سورت اس طرح سے نصفین میں تقسیم ہے کہ اس میں نصف جو اول ہے، پہلا حصہ جو ہے وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود بنی اسرائیل سے ہے۔ نصف ثانی یعنی دوسرا حصے کا خطاب موجودہ امت مسلمہ جو کہ ہم ہیں الحمدللہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس میں خانہ کعبہ کی مرکزیت کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو بتاتی پھروں کہ سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ جس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے نا ابھی، تو وہ جو پہلا حصہ ہے وہ 18 رکوع پر مشتمل ہے، جس میں کہ یہود بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہا ہے، سابقہ امت مسلمہ، یعنی کہ وہ بھی مسلمان تھے لیکن وہ سابقہ امت مسلمہ تھے، ان کے بارے میں جو بیان ہو رہا ہے وہ پہلا حصے میں 18 رکوع ہیں اور اس کی آیات 152 ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ 22 رکوع پہ مشتمل ہے اور اس کی آیات 134 ہیں۔ پہلے 18 رکوع میں سے 10 سے 10.25 رکوع جو ہیں وہ براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے۔ ابتدا کے 4 رکوع تمہیدی ہیں اور 4 رکوع جو ہیں وہ تحویلی ہیں۔ پہلے 2 رکوع الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم تیسرا اور چوتھا رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان رکوع میں ان 4 رکوع جو اب آگے آ رہے ہیں ان میں انٹروڈکٹری مضامین ہیں۔ پہلے 2 رکوع میں 3 اشخاص کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو ہم پچھلا پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو اس کتاب حق سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نمبر 2 دوسرے ضد، تعصب اور عناد کی وجہ سے اپنے اوپر رحمت کے دروازے بند کر لیں گے، جس کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تیسرا گروہ وہ جو بظاہر ایمان لائے گا، دعویٰ کرے گا، لیکن اس کتاب کے فائدے سے محروم رہے گا۔ نہ ماننے والوں میں سے، نہ انکار کرنے والوں میں سے یہ منافق ہیں، اور یہ منافق ہمیشہ رہیں گے اور اب بھی موجود ہیں، یعنی وہ جو قربانیاں نہیں دے پائیں گے دین کے لیے۔ اس تیسرے اور چوتھے رکوع میں قرآن کریم کی بنیادی دعوت کیا ہے ہمیں یہ جاننا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں یہ جاننا ہے، اور اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے۔ 3 سوالات کا جواب جو یہ ہم نے بھی اٹھائے ہیں، جو وہاں پہ شروع میں کیے گئے تھے، اس کا جو ان 2 رکوع میں اس کا جواب آ رہا ہے۔
دعوت حق کے مضامین ہیں اس میں. اچھا اس میں ایک اور بات بتاؤں کہ مکی صورتوں میں ہجرت سے قبل کا ذکر ہے، یعنی کہ ہجرت سے قبل جو صورتیں ہوئی تھیں اس کا ذکر ہے ان مکی صورتوں میں نا. ایمان اور توحید کی دعوت، نبوت کی دعوت، یہ مکی قرآنی صورت میں ہے، یعنی مکی صورتوں میں ان کا تذکرہ آئے گا. اور مکی صورتوں کا خلاصہ ان 2 رکوع میں آ رہا ہے. مدنی صورتوں کو اس لیے پہلے رکھا گیا ہے کہ مکی صورتوں کو آخر میں رکھا گیا ہے. پھر غور کیجئے، مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا ہے، مکی صورتوں کو آخر میں رکھا گیا ہے. صرف یہ 2 رکوع ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں اور ان کو مصحف میں پہلے لایا گیا ہے. وہ اس لیے کہ اس میں یہود کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہو، یعنی تم ابلیس کے تکبر پہ چل رہے ہو. ایک تکبر شیطان نے کیا تھا اور ایک تکبر اب تم اسی طرح کے کر رہے ہو. اس میں جو یہ مکی صورتیں ہیں اس میں خالی آپ کو پھر میں بتا رہی ہوں کہ یہ خالی البقرہ کی جو مکی صورت ہے اس کے 2 رکوع یہاں رکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ المائدہ، یہ مدنی صورتیں ہیں، یہ سٹارٹ ہوں گی. اور آگے 6 پارے میں مدنی صورتیں ہی چلنی ہیں. 2 رکوع میں مکی صورتوں کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مدنی صورتیں سٹارٹ کی جائیں گی. آیت نمبر ہم 21 کی تلاوت کرتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اس کا لفظی ترجمہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا حرف ندا ہے، ایھا الناس، اے لوگوں، ہا وہ لوگ، اے لوگوں یا اے انسانوں، ناس انسان کے لیے آتا ہے. بدو عبادت کرو، فعل امر ہے، حکم دیا گیا ہے. ربکم الذی، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی. الذی، یہ حرف مبنی ہے، جس نے، حرف مبنی جو ہے یہ اس کی شکل بدلتی نہیں ہے، تینوں اسلام میں اس کی الذی ہی کہا جاتا ہے اس کو. جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان کو جو، یہ بھی الذی ہی کی جمع ہے. الذین، ان کو جو، من، سے، قبلکم، تم سے پہلے، یہاں قبل پہلے، کم تم سے پہلے، جو تھے، ماضی کا صیغہ. لعلکم، تاکہ تم، لعل تاکہ، اور کم تم. تتقون، بچو تم، تقوی سے لکھ رہا ہے، تتقون بچو، پرہیزگار ہو. الذی، جس نے، جعلا کیا، بنایا بھی آتا ہے اس کی میننگ، کیا، لکم الارض، تمہارے لیے، واسطے تمہارے، ارض زمین کو کہا جاتا ہے، فراشوں بچھونا بنایا، والسماء اور آسمان کو، بناء بنا چھت، وانزل اور اتارا، من سے، سما آسمان، ماء پانی، فاخرجا پس نکالا، خرجا تو ہم کو پتہ ہی ہے، فاخرجا پس نکالا، بھی اس کے ساتھ، بھی بے کا مطلب ساتھ، ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، تو بازیر بھی کے ہے میننگ ساتھ، ہی اس کے، من الثمرات سے، ثمرات
پھلوں کے، رزقن رزق، لکم پیچھے آ چکا ہے، واسطے تمہارے، فلا تجعلوا پس مت مقرر کرو، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اندادوں انداد شریک کے لیے آیا ہے کہ آپ اس کا مقابلے کے لیے کسی کے ساتھ شریک نہ کریں، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ میں اس کے ایک ساتھ میننگ کر لیتی ہوں۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچو پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکال دیا اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق، لہٰذا مت بناؤ اللہ کے لیے مقابل، اللہ کے ساتھ کوئی شریک، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مکے والوں کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسماعیل اس طرح سے سمجھاؤں، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابراہیم کے دو مشہور بیٹے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام، دوسرا لقب کہہ لیں، اسرائیل ہے۔ تو اسرائیل جو ہے ان کی جو اولاد ہوئی تو وہ بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب کی نسل سے چلے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم کے جو دو مشہور بیٹے تھے اس میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، تو حضرت اسماعیل کی نسل سے جو پیدا ہوئی ہے تو اس کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اور مکے والوں کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یا ایھا الناس جو کہا گیا ہے وہ بنی اسماعیل کے لیے کہا گیا ہے، کہ یہ مکی صورت تھی تو مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہود نے جو اپنی چالیں چلنی شروع کری تھیں وہ یہ اس لیے تھی کہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جاتا تھا کہ دین نہ پھیلنے دیا جائے۔ تو اسی کے سلسلے میں یہاں پہ دو رکوع جو یہ نازل فرمائے، جس میں کہ دعوت توحید اور دعوت توحید کی دلائل، ٹھیک ہے، وہ اس میں بتائے جا رہے ہیں۔ مومنین، مخلصین اور کافرین اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ کی شان خالقیت اور شان ربوبیت بیان فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے اور ایک کم سمجھ آدمی بھی اس کو دیکھتا ہے۔ اول تو یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہاری پرورش فرماتا ہے۔ یہی نہیں کہ صرف پرورش فرماتا ہے بلکہ اس نے تم کو وجود بھی بخشا ہے۔ ممکن ہے کوئی ناسمجھ یہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا۔ اس وہم کو دور فرمانے کے لیے فوراً یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ اس نے جو وجود بھی دیا ہے وہ وجود باقی بھی رکھا ہوا ہے، اور وجود کے باقی رہنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اسی نے پیدا فرمائے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ جب اسی ذات پاک کی عبادت اختیار کرو گے، اسی میں لگو گے تو تم کو صفت تقوی حاصل ہو جائے گی۔ تقوی لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں بچنے کے لیے آیا ہے، پرہیزگاری کو کہتے ہیں، اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔ اس میں جو اس کے سب سے بڑا جو درجہ اس میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک کا مراقبہ رکھے اور ہر وقت اسی کی طرف دل و دماغ کی طرف متوجہ رکھے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مریے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا بھی تقوی کے مفہوم میں آتا ہے۔ جب کسی کو خلوت اور جلوت یعنی ظاہراً اور پوشیدہ یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا خیال اس کو رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کہاں سے گناہ کرے گا؟ جب گناہوں سے خود کو بچا لے گا
بچے گا گناہوں سے تو ظاہر ہے دوزخ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ تاکہ تم دوزخ سے بچو۔ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، شرک سے بھی بچے، توحید کو اختیار کرے، اور جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ اور چھوٹے بڑے گناہوں سے پرہیز کرے۔ ایسا اگر کرے گا تو ظاہر ہے دوزخ سے ضرور اس کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ ایمان انسان کے اندر ہے، اس ایمان کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی توغ و دو کرتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، ناراضگی سے بچ جائیں اور آگے بڑھے۔ اتنا خوبصورت ایک مصرع میرے سامنے آیا ہے جستجو کے خوب سے خوب تر ہیں کام۔ دنیا کی فضا جب ہی صحیح ہوگی جب ہم سب اللہ کے موتی اور فرما بردار بن جائیں گے۔ احکام ہدایت کو حاصل کرنا، خود کو بدلنا، اپنے وجود سے شہادت دینا کہ اللہ کے لیے آ گئے ہیں۔ جب ہم اس شہادت کو اپنے وجود سے ظاہر کریں گے تو اب کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم آ گئے ہیں تو اب اس کو ہم نے اپنا لیا ہے تو دعوت دینا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب جو تم نے حاصل کر لیا ہے اس دین کو دوسروں تک پہنچاؤ، پھیلاؤ۔ ان اقیم الدین، اس کے دین کو قائم کرو۔ لفظ عبادت میں تمام تقاضے آ جائیں گے۔ اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس میں جو یہ الذی آ رہا ہے یہ بدل بن کے آ رہا ہے، یعنی جڑ رہا ہے بندگی کے ساتھ۔ اپنے رب کی بندگی کرو۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنائی، زمین کو بچھونا بنایا، حیات بخشی، ماں کی گود کی طرح۔ آخری پارے میں آ رہا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ زمین کو کیسے ہموار کر دیا، پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا، آسمان کو کیسے اٹھا دیا ہے، اونٹ کو دیکھو کیسے سوار ہو کر چل رہے ہیں۔ اچھا، حجاز میں ایک یہ تھا کہ دونوں طرف پہاڑی پہاڑ تھے، بیچ میں راستہ ہوتا تھا تو اس پر سوار ہو کر بس چلے ہی چلے جا رہے ہیں، اور یہ اونٹوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ بنجر و بیاباں میں چلتے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے ان کے لیے مسخر کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کو بھی ظاہر یہ کیا تھا کہ اونٹوں کو دیکھو کہ ہم نے کیسا ان کو بنایا ہے، وہ تمہاری سواری کے کام آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان خالقیت کا مظاہرہ تو ہر بڑی چھوٹی چیز میں نظر آتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کی بہت واضح چیزیں جو ہم سب کے سامنے ہیں اور ایک کم سمجھ بھی اس کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس میں یہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ زمین ہم سب کے سامنے، اس پہ ہم بستے ہیں، رہتے ہیں، اور اگر کوئی نابینا بھی ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ میں کس چیز پر آباد ہوں، کس چیز پر چل رہا ہوں۔ جو زمین ہے اس کا وجود ہی بتاتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ پھر زمین کا وجود محض وجود ہی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے لیے اس کا وجود بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری زمین انسانوں کے لیے بچھونا ہے، اس پہ رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ اس کے اتنے بڑے پھیلاؤ میں انسانوں کے رہن کے مکانات ہیں، سفر کرنے کی اس کی حاجتیں ہیں، حاجتیں پوری کرنے کے مواقع ہیں۔ اگر زمین پہ پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے یا پانی ہی پانی ہوتا تو اس پر رہنا مشکل ہوتا، دشوار ہوتا۔ زمین کے ساتھ ہی آسمان کا ذکر فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے یہ تمہارے لیے چھت بنی ہوئی ہے۔ اس چھت کو ستاروں سے مزین کیا جو کہ راستے بتانے کے کام آتے تھے۔ اب اس کو دیکھنے میں بھی یہ بھلی لگتی ہیں کہ ان کو دیکھنے سے نظر کو فرحت محسوس ہوتی ہے، بشاشت محسوس ہوتی ہے۔ اگلی بات پھر بارش کا تذکرہ کیا ہے کہ بارش کا پانی اللہ جل شانہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے ہم طرح طرح کے پھل فرما رہے ہیں، پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، جو بنی نوع انسان کے لیے رزق بنایا، غذا ہیں، ان کے ذریعے انسانوں کی پرورش ہو رہی ہے، بقا ہے۔ اس میں دلائل قدرت بھی شامل ہیں، شان ربوبیت کا بھی اظہار ہے۔ ایک ہی زمین میں اس نے طرح طرح کے پھل پیدا کیے ہیں کہ ایک پھل کڑوا نکلتا ہے تو ایک رسیلا میٹھا نکلتا ہے۔
جن کے رنگ بھی مختلف ہیں، مزے بھی مختلف ہیں۔ آخر میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب اپنے رب اور خالق کو تم نے اس کے دلائل قدرت کے ذریعے اور اس کی نعمتوں کی وجہ سے پہچان لیا تو عقل اور سمجھ کا تقاضا اب یہ ہے کہ تم اب صرف اسی کی عبادت کرو، اس کو ایک ہی جانو، اس کو ایک ہی مانو، اس کا ایک ہونا یعنی اللہ کا ایک ماننا، اس کا اقرار کرو، اس کے مقابل شریک تم کسی کو نہ ٹھہراؤ، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی نعمتیں دینے والا ہے، نہ کوئی زندگی کے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ ان سب باتوں کو جاننے اور سمجھتے ہوئے اس کے لیے شریک تجویز کرنا اور کسی اور کو خدا نخواستہ علاوہ عبادت کا مستحق سمجھنا عقل، فہم اور سمجھ کے خلاف ہے۔ اگلی آیت تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے، آیت نمبر 22۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ واو اور ان، اگر، کنتم ہو جاؤ تم، فی بیچ یا میں، ریبم شک، لا ریب فی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، ریبم شک، مما اس چیز سے یا اس چیز میں، نزلنا اتاری ہم نے، علی تم پر، عبدنا بندے اپنے کے، اپنے بندے کے اوپر، فأتو پس لے آؤ، بصورتم ایک صورت، اس جیسی ایک صورت، من اس جیسی ایک صورت، مثلی ہی مانن مثال دینے کے لیے آ رہا ہے، اس جیسی یا اس جیسی کے مانن، وادعوا شہداءکم اور واو اور دعا یدعو دعا سے نکلتا ہے پکارنا، پکارو، شہداءکم شاہدوں کو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے یعنی کہ اللہ کے درمیان، ان کنتم اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ لفظی ترجمے کے بعد اب ہم اس کے ترجمے پہ آتے ہیں، اور اگر تم اس کتاب کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی تو لے آؤ کوئی صورت جو اس جیسی ہو اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اگرچہ کہ تم سچے ہو۔ آیت نمبر 22 کا اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کی تفسیر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیتوں میں ہم نے جو پڑھا وہ یہی تھا کہ توحید کو ثابت ہونے اور رسالت کو ماننے اور اس کو تسلیم کرنے کی اس میں پچھلی آیتوں میں دعوت کی تھی، اور اس میں ان آیتوں میں اب رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اور قرآن پاک کا اعجاز یعنی کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے اس کے بیان آ رہا ہے سامنے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جب اپنے خالق اور مالک کو مان لیتا ہے تو پھر اس کو پہچاننے کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کی ذات کو جاننا، اس کی صفات کو ماننا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کا علم خود بخود نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اس کی عبادت کے طریقوں کو اپنانے کے لیے ہم اپنے پاس سے کوئی چیز ہے نا الگ سے ایجاد نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ نا اس کے لیے کہ ہمارا اس چیز کو ہم سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے پھر حضرت انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا۔ وہ جو انسان بھی تھے، انسانوں کی زبان میں بات کرتے تھے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان کو نبوت ثابت کرنے کے لیے، ان کی نبوت کو جاننے کے لیے ہر ایک زمانے میں ان کو ان کے ماحول کے مطابق معجزات دیے گئے، یعنی کہ بندہ و بشر کس طریقے سے پہچانے کہ یہ ہمارے نبی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے۔ ہر نبی جب اپنے دور میں آئے ہیں تو ان کے پاس ان کے لیے کچھ معجزات تھے، انہوں نے ان کو دکھا کے اپنے آپ کو دکھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بھیجے ہوئے ہیں۔
ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خطہ جو تھا وہ عرب تھا، عرب میں پیدا ہوئے، مکہ معظمہ آپ کا وطن تھا جو کہ جزیرہ عرب میں واقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم و عقل، دانشور، بہت زیادہ اس کا چرچا تھا۔ مطلب اس زمانے میں بہت عزت دار جو لوگ تھے وہ فصاحت اور بلاغت کو اپنانے والے تھے۔ بڑا مطلب اہل عرب جو تھے وہ اپنے اپنے مقابلے میں اپنے قبائلوں میں بہت بڑے اچھے فصیح و بلیغ قسم کے قصیدے سنایا کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ سب سے زیادہ، یعنی جس کا بھی جو بیان وہ کرتے تھے وہ جس کا سب سے زیادہ بہترین ہوتا تھا، بہت زیادہ پہنچا ہوا ہوتا تھا، اسی کو ہی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ سمجھ کر اس کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ گویا یہ ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ ہے کوئی شخص جو اس مقابلے میں قصیدہ لکھ کر پیش کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہے۔ قیامت تک آنے والے آپ ہی آخری رسول ہیں۔ آپ ہی کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں سب کی نجات ہے۔ آپ سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو کہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان معجزات پر مستقل کتابیں لکھی بھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، اور مستقل پچھلے ہمارے مفکرین اسلام نے لکھی ہوئی بھی ہیں۔ میں اس بات کو اوپر کی بات سے جوڑتی ہوں کہ ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ کتاب الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کا نام الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں قرآن پاک ہے۔ اس زمانے میں چونکہ فصاحت و بلاغت کا بہت چرچا تھا اور مخاطبین اولین چونکہ اہل عرب ہی تھے، اس لیے یہ ایک ایسا معجزہ دے دیا گیا کہ جس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے عرب کے جتنے بھی شعراء تھے وہ سب عاجز رہ گئے، یعنی کہ وہ بالکل اپنے آپ کو مجبور ہو گئے کہ ہم ان کے آگے کچھ نہ کر سکنے والے، مطلب مجبور ہو گئے وہ کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اس قرآن پاک کے آگے ہماری فصاحت بلاغت بالکل زیر ہو گئی، وہ زیرو پہ ہو گئے۔ اس چیز کو دیکھ کے، ہمارے قرآن پاک کے آیاتوں کو دیکھ کے بہت سے شعراء نے تو اپنا کلام ہی کہنا چھوڑ دیا، جن میں حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ بھی تھے۔ ان کا قصیدہ بھی انہی قصائد میں شامل کیا جاتا تھا جن کو مقابلے کے کعبہ شریف پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب ان کے سامنے یہ چیزیں آئیں، آیات آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مذکورہ بالا آیات میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، اہل عرب کو قرآن جیسی کوئی صورت بنانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس آیتوں میں، یعنی مقابلے میں کوئی صورت لانے کا چیلنج دیا گیا، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب اپنے حامیوں اور مددگاروں کو بلا لو اور اللہ کے سوا تم سارے اپنے حمایتیوں کو جمع کر لو، پھر بھی قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کرو تو ہم تمہیں مان لیں۔ پہلی 10 صورتیں لانے کا چیلنج کیا گیا، وہ نہ کر سکے۔ پھر ایک صورت لانے کے لیے فرمایا گیا کہ تمام فصحا اور بلاغا، تمام چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی آپ بنا کر لے آئیں تو وہ عاجز رہے، نہیں بنا کر لا سکے۔ اس میں سورہ یونس میں ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ تم کوئی صورت اس جیسی اور بلا لو جس کو بھی تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، اگرچہ کہ تم سچے ہو۔ یہی بات یہاں پہ بھی اسی آیت میں بھی تلاوت کی گئی۔ قرآن کریم کا معجزہ ہونا ایک ایسی ظاہر بات ہے جو سب کے سامنے ہے، سب کو اس کا اقرار ہے، دشمن بھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن میں بعض جاہلوں نے تو یہ بھی کہا اور یہ کہہ کے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی کہ وَلَا نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کہہ دیں گے، لیکن وہ نہ کہہ سکے۔ جب ان سے کہا گیا کہ کرو، چیلنج دینے کا موقع دیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں کچھ عبارتیں بنائیں،
پھر خود ہی آپس میں مل کر بیٹھے اور مان لیا اس بات کو کہ یہ قرآن جیسی آیت نہیں بن سکی، اور آج تک بھی الحمدللہ کوئی بھی نہ بنا سکا اور نہ لا سکے گا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ بات ضروری ہے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جنات کہ وہ لے آئیں اس قرآن جیسا، تو وہ نہیں لائیں گے اس جیسا اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ہماری اب 24ویں آیت الحمدللہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن پس اگر لم نہ تفعلوا کرو گے تم، ولن اور ہرگز نہیں، لن کی میننگ ہے ہرگز، زور دینے کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں، تفعلوا کرو گے تم، فتقو فامن پس تقو ڈرو، نار آگ سے، التی جو، وقود ہن وقود ایندھن، ہن اس کا، ناس انسان آدمی ہیں، والحجارہ اور پتھر، ہجر ہم پتھر کو کہتے ہیں حجر و شجر، تو حجارہ اس کی جمع ہے، اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ ترجمہ ہے، سو اگر تم نہ کرو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، سو ڈرو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم ہرگز قرآن کے مقابلے میں اس جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکتے اور نہ ہی کبھی لا سکو گے، یعنی آپ قرآن کے مقابلے میں ہمیشہ عاجز ہی رہیں گے اس بات کو کہ شاید ہم اس چیز خدا نہ خواستہ وہ کفار کے لیے کہ وہ اس جیسی کوئی دوسری بنا لا سکتے، اور ہم یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہرگز کر ہی نہیں سکتے۔ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کی دنیا میں باقی رہنے کی پیشن گوئی کے ساتھ ساتھ یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ اس جیسی کوئی بھی جماعت یا کوئی فرد اس کو نہیں بنا سکتا، اور یہ دونوں پیشن گوئیاں صادق ہیں، سچی ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے، تمام افراد انسانی جب تک بھی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کا دین قبول کریں۔ چونکہ سارے انسانوں کے لیے سارے زمانوں میں سارے مکانوں میں آپ کی دعوت عام ہے، اور یہ دعوت قیامت آنے تک ہے، اس لیے کسی ایسے معجزے کی بھی ضرورت تھی جو ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے، اور یہ معجزہ قرآن مجید ہی ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے تمام انسان اور جنات، افراد اور تمام جماعتیں عاجز ہیں، یعنی اس جیسی بنا کے لا ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے ان کے لیے۔ قرآن موجود ہے، اس کی دعوت عام ہے، اس کی حقانیت اور سچائی واضح ہے، پھر بھی کفر اور شرک میں بے شمار قومیں، کروڑوں افراد مبتلا ہیں۔ قرآن سنتے ہیں، اس کا حق جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ انات، ضد، تعصب پرستی، قومی، مذہبی، ان سب لوگوں نے مل کر، یہ سب تعصبات نے مل کر دعوت قرآن کے ماننے سے، اسلام کو قبول کرنے سے روک رکھا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر اسلام قبول نہ کرنا اپنے لیے عذاب آخرت مول لینا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں لا سکتے اور ہرگز نہ لا سکو گے، تو کس چیز کے لیے آپ تیار ہو جاؤ؟ دوزخ کی آگ کے لیے آپ تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی قرآن لانے والے کی رسالت اور دعوت کے منکر ہو کے عذاب دائمی کے مستحق نہ بنو، اور دیکھتے بھالتے دہکتے ہوئے آگ کا ایندھن نہ بنو۔ اس آگ کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ انسان تو وہی ہیں جو اس کے منکر ہیں اور ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں،
پتھروں کے بارے میں بہت سے مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں. وہ پتھر بتایا ہے کہ وہ پتھر جو دنیا میں مشرکین عبادت کیا کرتے تھے وہ دوزخ میں ہوں گے. سورہ انبیاء میں فرمایا گیا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم اس پر وارد ہونے والے ہو. یعنی کہ وہ پتھر بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ پتھر دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور اس کا ایندھن ہوں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ پتھر جن کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وقودہ الناس والحجارہ میں فرمایا ہے یہ کبریت گندھک کے پتھر ہوں گے، گندھک کے پتھر جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا پیدا فرما دیا ہے. اب میں اس کا اختتام کرتی ہوں کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا 21 سے 25 تک ہم تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ اس کی تفسیر و تشریح میں کافی وقت لگ گیا ہے، تو میں نے اس کو 21 سے 24 تک کی میں تلاوت اس کی کر رہی ہوں. اور اس کے لیے ہم آگے آنے والی جو صورت ہے اس کے لیے مزید ہمارے وقت درکار ہوگا، جو کہ آگے کی آیت جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے اور بڑی ہے، اور اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے بتایا ہے وہاں اہل ایمان کا یہ بتایا کہ ان کے لیے کیا بشارت ہے. یعنی اہل کفار تو جا رہے ہیں دوزخ میں، اب آگے آنے والی میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم اگلا انشاءاللہ اس میں پارٹ میں اس کو کنیکٹ کریں گے تاکہ ہماری جو ہم اہل ایمان ہیں الحمدللہ تو ہمیں جو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے ہم اس میں پورا ڈیپلی انشاءاللہ پورا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو میں الحمدللہ اس سبق کا آج اختتام کرتے ہیں ہم لوگ. انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کو کنٹینیو کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اس میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اس کو ہم سے معاف کر دیجیے گا، درگزر کا معاملہ کیجیے گا، اس کو ہماری بخشش کا سامان کر دیجیے، سینوں میں محفوظ کر دیجیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس کا اجر ہمیں ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرما دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.